جی مشائخ، تو آپ لوگ دوبارہ جو لوگ جوائن ہوئے ہیں پھر سے وہ اپنی اپنی حاضری بنا لیجیے گا. ہم کہاں تھے؟ حضرت ماری کے ساتھ کہتا ہے کہ یسرع اللمح فی احمرار کما تسرع فی اللمح مقلۃ الغضبان، کہ حالت غیظ و غضب میں مبتلا شخص کی آنکھیں یا پلک تیزی کے ساتھ جھپکتی ہیں، سرخی اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اس طریقے سے کہ جیسے ستاروں کو تشبیہ دے رہا ہے کہ ستارے چمک رہے ہیں کس طریقے سے، تیزی کے ساتھ ٹمٹماتے ہوئے، سرخی مائل یا سرخ رنگ لیے ہوئے، اس طریقے سے جیسے غصے میں مبتلا شخص کی پلکیں جو تیزی کے ساتھ جھپک رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ غصے کی حالت میں انسان کی آنکھیں تیزی کے ساتھ کھلنے اور بند ہونے لگتی ہیں. تیزی کے ساتھ آنکھوں کا جھپکنے لگنا یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص اندر سے مضطرب ہے. اس لیے کہ انسان اگر اندر سے مضطرب نہیں ہوگا تو نارمل انداز میں اس کی پلک جھپکے گی، کھلے گی، بند ہوگی. لیکن غصے کی حالت میں آنکھیں کافی تیزی کے ساتھ جھپکنے لگتی ہیں. تو یہاں پر تشبیہ دے رہا ہے ستارہ جو آسمان کی بلندیوں پر افق میں دور سے ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی ایک جھلک دکھلاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر ایک جھلک دکھلاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، اور ہلکی سرخی لیے ہوئے، یعنی اس کی روشنی بہت قوت لیے ہوئے نہیں ہوتی اپنے اندر، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہلکی سرخی لیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی بہت بیمار سی روشنی اس کی ہوتی ہے. ہاں، سرخی مائل، بہت زیادہ چمک نہیں ہوتی تارے کے اندر. تو کہہ رہا ہے کہ یسرع اللمح فی احمرار، ستارہ سرخی لیے ہوئے تیزی کے ساتھ چمک رہا ہے اور ٹمٹما رہا ہے، کہا جائے اس کو. ٹمٹمانا آپ سمجھتے ہیں زیادہ قریب لفظ تعبیر ہے کہ ٹمٹمانا یعنی ایک بار دکھائی دیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر دکھائی دیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے. اور یہ تیزی کے ساتھ اس کا دکھنا اور غائب ہونا ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے ایک حالت غیظ و غضب میں مبتلا شخص کی پلکیں جھپکتی ہیں. تو پلکیں جب کھلتی ہیں تو اندر کی آنکھ سرخ دکھائی دیتی ہے، اور پھر جب پلک کیا نام ہے جب بند کر لیتا ہے تو وہ چھپ جاتی ہیں. کہتے ہیں فَإِنَّ تَشْبِيهَ لَمَحَاتِ النَّجْمِ وَتَعَلُّقَهُ مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد الا لأدیب. کہتے ہیں کہ ستاروں کے ٹمٹمانے کی مشابہت اور اس کے سرخی مائل یا سرخ رنگ لیے ہوئے چمکتے رہنے کی مشابہت تیزی کے ساتھ، اس کی مشابہت کس کے ساتھ؟ حالت غضب میں مبتلا شخص کی تیزی کے ساتھ جھپکنے والی پلکوں سے دینا، یہ نادر تشبیہات میں سے ہے جو کسی ادیب ہی کا حصہ ہے، جو کسی عام انسان کے بس کا رو نہیں ہے. ارے یار صفوان دیکھ لو تھوڑا سا یار. جی اچھا، کہتے ہیں کہ وَمِن ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ. تو یہاں پر آپ تشبیہ دیکھیے کہ دونوں کو جو تشبیہ دی گئی ہے، آسمان کے اندر چمکنے والے ستارے کو جو کافی دور اپنی سرخ رنگت لیے ہوئے موجود ہے، ٹمٹماتا ہوا، کبھی دکھتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی دکھتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے، تیزی کے ساتھ. کبھی آپ نے غور نہ کیا ہو تو ابھی باہر نکل کر دیکھ لیجئے گا، آپ لوگ گھروں پر اپنے موجود ہیں اور ستارے وہاں تھوک کے بھاؤ ہوں گے آسمان پہ. بس اپنے گھر سے باہر نکل کر کے ایک نظر مار لیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے.
یہ تشبیہ آپ دیکھیے کہ کتنی گہری ہے اور کتنی دقیق تشبیہ ہے جو ابوالعلا ماوردی نے استعمال کی ہے. اس نظر آنے والے ستارے کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ ایک انتہائی غصے میں مبتلا شخص کی تیزی سے پلکتی ہوئی پلکوں تیزی سے جھپکتی ہوئی پلکوں سے، جس کی آنکھیں غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے سرخ ہیں، انگارہ بنی ہوئی ہیں. جی کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے شاعر کا قول ہے، کہتا ہے کہ وَكَأَنَّ النُّجُومَ بَيْنَ، یہاں بھی ستارے کی مثال دی جا رہی ہے. کہتے ہیں تشبیہ وَكَأَنَّ النُّجُومَ بَيْنَ دُجَاهَا سُنَنٌ لَاحَ بَيْنَهُنَّ ابْتِدَاعُ. کہتا ہے کہ ستارے رات کی تاریکیوں کے درمیان، ستارے رات کی دبیز تاریکیوں کے درمیان کیسے دکھتے ہیں؟ کہتے ہیں گویا کہ وہ سنتیں ہیں جو بدعتوں کے درمیان چمک رہی ہیں. کیسے دکھتے ہیں؟ رات کی اتھاہ تاریکی میں آسمان پر چمکنے والے ستارے کیسے دکھتے ہیں؟ کہتا ہے کہ ایسے دکھتے ہیں جیسے بدعتوں کے گھور گھنگھور اندھیروں میں سنت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا سنتیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. کتنی زبردست تشبیہ ہے. ہاں ہمارے استاد محترم مولانا عبدالوہاب صاحب حجازی نے جو نعت ان کی جو مشہور نعت ہے اس میں غالباً کوئی ایک شعر اس قسم کا ہے، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے. ہاں انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، آپ لوگ بھی اس کو اپنے انجمنوں میں کئی بار پڑھتے ہو. اسی کا ایک شعر وہاں بھی انہوں نے کہا کہ بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے. تو بدعت کو اندھیرا کہا جاتا ہے، یہ مشہور ہے. اور بدعتوں یعنی مکمل اصل چیز تاریکی ہے، اور ان تاریکیوں کے درمیان جیسے رات کے تاریک پردے پر کہیں کہیں ستارے نظر آتے ہیں، ایسے ہی بدعتوں کی سیاہ چادر کے اوپر سنتیں ٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کہیں کہیں پر اپنا وجود جہاں جہاں رکھے ہوئے ہیں وہاں وہاں وہ اپنی چمک کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ تاریک رات میں آسمان پر چمکنے والے ستارے ایسے دکھتے ہیں جیسے بدعتوں کی تاریکیوں میں سنتوں کی روشنیاں یا چمکتی ہوئی سنتیں. کیا زبردست تشبیہ ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ جَمَالَ هَذَا التَّشْبِيهِ، اس تشبیہ کی خوبصورتی جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما. یہاں پر تشبیہ کی عمدگی کہاں سے آئی اور اس تشبیہ کے اندر خوبصورتی حسن کہاں سے آیا؟ کہا جاء من شعورك، آپ کے اس شعور کی وجہ سے. کس چیز کے شعور کی وجہ سے؟ شاعر کی مہارت، فنی مہارت اور اس کی فنی پختگی کہ اس نے دو حالتوں کے درمیان مشابہت قائم کر دی، ایسی دو حالتوں کے درمیان کہ جن دو حالتوں کے درمیان مشابہت عام طور پر کسی انسان کے ذہن و دماغ میں کھٹکتی بھی نہیں. کتنی دور کی مشابہت ہے. ایک مشابہت رات کی تاریکی جو آنکھ سے دکھائی دیتی ہے، اور رات کی تاریکیوں کے درمیان آسمان کی تھال پر ستاروں کا سجا ہوا ہونا. اس پورے منظر کو ایک شاعر مشبہ بناتا ہے، اور مشبہ بھی کس کو بناتا ہے؟ ایسی چیز کو جو مکمل مانوی ہے، سنتیں کسی نے دیکھی نہیں، وہ حواس خمسہ سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ایک مانوی چیز ہے. تو سنتوں کا وجود، روشن وجود، اور بدعتوں کا تاریک وجود، یہ دونوں چیزیں ایک تخیل ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ تخیل ہیں، جو انسان کو سامنے دکھائی نہیں دیتی، آنکھ سے نظر نہیں آتی. تو اس نے دکھائی دینے والے رات کے اندھیرے کو اور ستاروں کی چمک کو تشبیہ دی ہے نہ دکھائی دیے جانے والے بدعت کے اندھیروں اور اس اندھیرے کے اندر سنتوں کے جا بجا بکھرے ہوئے وجود، ٹمٹماتے وجود سے.
کتنی عظیم تشبیہ ہے. ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ سنتوں کو روشنی کہا جاتا ہے اور بدعتوں کو تاریکی کہا جاتا ہے. میں نے اپنے استاد شاعر جو ہیں ان کی جو نعت ہے اس کے اندر بھی میں نے ذکر کیا کہ بدعت کا اندھیرا ہے. انہوں نے کہا یعنی بدعت اور اندھیرا، بدعت جو ہے وہ ہمیشہ تاریک ہوا کرتی ہے. یہ تصور اور یہ تشبیہ عربی ہی زبان میں نہیں، اردو زبان کے اندر بھی معروف اور متداول ہے. تو یہاں شاعر کا کمال کیا ہے کہ اس شاعر نے دو دور کی چیزوں کے درمیان مشابہت قائم کر دی، جن کے درمیان مشابہت عام طور پر انسان کے ذہن و دماغ میں کھٹکتی بھی نہیں تھی. جی کہتے ہیں کہ اور وہ دونوں حالتیں کیا ہیں جن کو ایک دوسرے سے مشابہ قرار دیا ہے؟ کہتے ہیں پہلی حالت ستاروں کی ہے جو رات کے پردے پر پھیلے ہوئے ہیں. رات کی تاریک چادر اگر آپ تنی ہوئی تصور کریں اور اس پر آسمان کی تھال پر سجے ہوئے ستارے، یہ ایک حالت ہے. اس کو تشبیہ دی ہے دینی سنتیں، صحیح سنتیں جو باطل کی گھنگھور گھٹاؤں یا تاریکیوں میں متفرق انداز میں جگہ جگہ پر موجود ہیں، ان سے تشبیہ دی ہے. کہتے ہیں کہ اس تشبیہ کی ایک دوسری عمدگی اور اس کے اندر ایک دوسرا حسن بھی ہے، اور وہ کہاں سے؟ اس چیز سے آیا ہے کہ شاعر نے سنتوں کو چمکدار تصور کروایا ہے اور بدعتوں کو تاریک، گھنگھور تاریکی. اچھا ایسے ہی دیکھیں تشبیہ کی عمدگی، عمدہ تشبیہات کا ذکر چل رہا ہو اور وہاں متنبی کا نام نہ آئے، جو عرب کا علی الاطلاق بڑا شاعر ہے، شاعروں کا سرتاج جس کو کہا جاتا ہے، یہ ممکن ہے کیا؟ نہیں نا. اب آئیے حضرت متنبی کے پاس دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وَمِنْ أَبْدَعِ التَّشْبِيهَاتِ قَوْلُ الْمُتَنَبِّي، عمدہ ترین تشبیہوں میں سے متنبی کا یہ شعر ہے. کیا ہے؟ کہتا ہے بولیتو، اپنے نفس پر بد دعا کر رہا ہے، میں ہلاک و برباد ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں. بولیتو، ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں. بولیتو بلل اطلال ان لم اقف بها وقوف شحیح ضاع فی الترب خاتم. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ان کھنڈرات کی طرح سے جو ویران اور کھنڈر بنے ہوئے ہیں، بالکل ویران ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. کہا کہ میں ان کھنڈرات کی طرح سے ہلاک و برباد ہو جاؤں. لم اقف بہا، لم اقف بہا، اگر میں ان کھنڈرات پر نہ ٹھہروں. میں ہلاک ہو جاؤں کب؟ اگر میں ان کھنڈرات پر، کھنڈرات کی یہ کون سے کھنڈرات ہیں؟ آپ کو عربی شاعری اور عربی ادب سے اگر لگاؤ ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عربی زبان کے جتنے بھی معلقات ہیں جاہلی ادب کے، جو چنیدہ کلام ہیں، ان کے اندر جتنے بھی معلقات ہیں ان کی شروعات وقوف علی الاطلال سے ہوتی ہے کہ شاعر پہلے کھنڈرات پر جا کر قیام کرتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے اور وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچھڑے ہوئے احباب کو یاد کرتا ہے، اپنے جو حسین ایام گزرے ہیں ماضی کے اور حسین رفاقتیں گزری ہیں ان کی داستانوں کو یاد کرتا ہے. کھنڈرات کیوں؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے لوگ مکانات تعمیر کر کے جیسے آج کل ہم اور آپ رہتے ہیں اس طریقے سے نہیں رہا کرتے تھے. وہ بادیہ پیمائی کرنے والے لوگ تھے، بدو تھے، یعنی اپنے سروں، اپنے کندھوں پر اپنا خیمہ لادے ہوئے چلتے تھے. جہاں پر پانی دکھائی دیا، جہاں پر ہریالی دکھائی دی، وہاں ڈیرا ڈالا اور جب تک پانی اور ہریالی رہی تب تک موج مستی کرتے رہے، اور جہاں پانی سوکھا پھر وہاں سے کوچ کر گئے. یعنی بنجاروں کی زندگی تھی.
बंजारों की जिंदगी थी उनकी। इल्ला है कि शहरों का मामला हो, मक्का और मदीना वगैरह जैसी जो बस्तियां थी, जो शहर थे, उनको छोड़ दिया जाए। तो आम जो अरब की आबादियां थी वो किसी एक जगह टिक करके नहीं, अलग अलग कबाइल का निजाम था और कबीले कबीले अपने अलग अलग कबीले वो हिजरत किया करते थे। और रेगिस्तान था तो रेगिस्तान में पानी की कमी और चरागाहों का खुश्क हो जाना, जाहिर सी बात है वहां कोई पैदावार तो होती नहीं थी, मवेशियों पर किसी हद तक गुजरान था। तो अब उस चीज को जहन में रखें आप। तो एक कबीला जब जाता था पानी पर ठहरता था, तो एक तरफ एक कबीला ठहरता था, दूसरी तरफ दूसरा कबीला ठहरता था। इस कबीले के लोग उसी पानी से क्या नाम है अपनी जरूरियात जिंदगी की तकमील करते थे। दूसरा कबीला भी उसी पानी से, उसी तालाब से या उसी झील से अपनी जरूरियात की तकमील करता था। और यहां पर उनकी मुलाकात होती थी दूसरे कबीले के अफराद से या उनकी दोशीज़ाओं से, और फिर यहाँ पर दास्तानें जन्म लेती थी। आप इम्रुल कैस की कहानी को पढ़ लीजिए या और जो अरब शुआरा हैं उनकी कहानियों को पढ़ लीजिए, आज भी वो निशानात बाकी हैं। इम्रुल कैस वगैरह का जो किस्सा जिक्र किया जाता है, और इत्तेफाक से मुझे वहां जाने का भी इत्तेफाक हुआ, वो आज भी वो जगह मौजूद है जहां इम्रुल कैस शरारतें किया करता था। तो ये सब जगह होती थी। तो अब वहां पर जैसे क़याम किया दोनों कबीलों ने, अब जब वहां पानी खुश्क हो गया तो अब एक कबीले का रुख मशरिक की तरफ हो गया, एक का मगरिब की तरफ हो गया। वो अपनी राह लग गया, ये अपनी राह लग गया, और फिर जिंदगी में उनका मिलना नसीब पर ही होता था, वरना वो कबीला कहीं और हिजरत करके चला गया, ना इस कबीले वालों को मालूम है और ना ये कबीला कहाँ गया इस कबीले वालों को मालूम। तो अब वहां की जो हसीन यादें हुआ करती थी और जो गुजरे हुए गुदगुदाते हुए लम्हे गुजरे हुए होते थे वहां पर, जब शायर बाद में गुजरता था उन जगहों से, तो वहां जो कुछ बचे खुचे निशानात हुआ करते थे और वो बची खुची जगहें जहां पर टकराव हुआ करता था और जहां पर मिलाव क्या कहते हैं मिलने की जगह थी, उन जगहों पर खड़े होकर, और वो खंडरात से मुराद क्या है, वहां निशानियां क्या बचती थी। खेमे को लगाने के लिए जो वो बनाया जाता था उसकी मेखें या तनाबें, उसके निशानात, या फिर जो पत्थरों को जमा करके, 2-3 पत्थरों को जमा करके चूल्हा बना लिया जाता था, उसी चूल्हे पर खाना वाना बनता था, और खाना बनाने वालियां, जाहिर सी बात है यादें वहीं से वाबस्ता थी। तो वो जब हिजरत कर जाते थे तो हिजरत तो कर जाते थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है वो बने हुए चूल्हे और वो सब जो है वो सब छोड़ के चले जाते थे, उनको उठाकर कौन ले जाएगा। तो अब जब आता था शायर, तो उन जगहों पर खड़ा होकर और उन असाफी जिसको कहा है मुअल्लकात में, वो जो पत्थर के जो आरजी चूल्हे बने हुए होते थे, हालांकि बारिश ने उसके असरात खत्म कर दिए होते थे, कभी बारिश होती थी या धूल धड़का, सहराओं में आमतौर से गुबार उड़ते रहते हैं, तो उनके निशानात तो खत्म हो जाते थे, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह पर बाकी रहते थे, या वो लकड़ियां जो उसमें जली हुई होती थी उनके कुछ असरात बाकी रहते थे। वही खंडरात चीजें होती थी, जो खेमे जहां लगे रहते थे वो कुछ न कुछ निशान रहता था, उन्हीं को खंडरात कहा जाता है। तो कहता है ये, इसको ज़हन में रखें आप कि ये पस मंजर है, और वहां की हसीन यादें आम तौर से शुआरा या उदबा के ज़हन दिमाग से, आप जानते हैं कि उदबा और शुआरा यही लोग ज्यादा आशिक मिजाज होते भी हैं, तो इन दास्तानें इन्हीं के यहाँ ज्यादा रहती भी हैं। तो कहता है यहाँ पर, अब इस बैकग्राउंड को ज़हन में रखें। अब उसके बाद मुतनब्बी के कौल को देखें। कहता है बुली तो बिलल अतलाली इल्लम अकिफ बिहा, कि मैं इन खंडरात की तरह से खंडर बन जाऊं, हलाक हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, मौत के घाट उतर जाऊं, नामो निशान मेरा मिट जाए, अगर मैं उन खंडरात पर खड़ा नहीं होता। खड़ा नहीं होता क्या मतलब, यानी वहां पर खड़े होकर या वहां रुक कर, वहां ठहर कर, वहां
رہنے والیوں کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ نہ کر لوں، ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات سے اپنی روح اور اپنے دماغ کو معطر نہ کر لوں. ہاں، اگر ایسا نہیں کرتا تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں. اور ٹھہرنا وہاں پر کس طریقے سے ٹھہرنا؟ اس ٹھہرنے کی تشبیہ دیتا ہے کہ اِلَّمْ أَقِفْ بِهَا وقوف شحیح ضاع فی الترب خاتم. اس بے انتہا بخیل شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جس کی سونے کی انگوٹھی مٹی میں گم ہو گئی ہو. ایک بے انتہا بخیل شخص اور اس کی انگوٹھی، اور وہ بھی کون سی انگوٹھی؟ سونے کی انگوٹھی، اور کہاں گم ہو گئی ہو؟ دھول میں گر کر مٹی میں گم ہو گئی ہو. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بے انتہا بخیل شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے ناخن کو بھی کاٹتا ہے تو اس کو پھینکتا نہیں ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے اس کی. ہاں، جو لایانی چیز ہوتی ہے اس پر اس کا دم نکلتا ہے کہ کیسے پھینکے. چہ جائے کہ مال اور دولت یا کوئی چیز یا کوئی قیمتی چیز، اور اس پر بھی سونے کی انگوٹھی جو شاید اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار بنوایا ہی ہو. اس بخیل شخص کی ہاتھ سے انگوٹھی جو نکل کر مٹی میں گم ہو جائے، اس شخص اور وہ مٹی میں گم ہو جانے والی انگوٹھی کو ڈھونڈ رہا ہو ٹھہر کر کے، وہ کیسے ٹھہرے گا اس جگہ پر جہاں پر انگوٹھی گم ہوئی ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کس طریقے سے وہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے ایک ایک ریت کے ذرے کو بھی چیر چیر کر دیکھے گا کہ اس کے پیٹ میں تو نہیں چلی گئی انگوٹھی. ریت کے ذرے کو بھی، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کرے گا کہ میری انگوٹھی اس میں تو نہیں چلی گئی. ہاں، ہوگا ایسا ہی نہیں ہوگا؟ تو کہتا ہے کہ اگر میں اپنے گزرے ہوئے احباب کی نشانی، یہ کھنڈرات، ان کھنڈرات پر اگر میں اس گمشدہ انگوٹھی والے بخیل شخص کی طرح سے نہ ٹھہروں ان کے کھنڈرات پر، تو میں بھی ہلاک و برباد ہو جاؤں. کتنی نادر تشبیہ اور کتنی مطلب کیا کہتے ہیں دقیق تشبیہ ہے. کہتا ہے کہ یدعو علی نفسہ بالبلا والفنا، کہ شاعر اپنے اوپر فنا ہو جانے اور ہلاک ہو جانے کی بد دعا کر رہا ہے. اذا هو لم يقف بالاطلال، اگر وہ کھنڈرات پر نہیں ٹھہرتا تاکہ ان کھنڈرات میں رہنے والیوں کے زمانے کی یاد کو تازہ کرے، تو کیا ہو جائے؟ ہلاک و برباد ہو جائے. پھر شاعر نے چاہا کہ اپنے ٹھہرنے کی حیات کی تصویر کشائی کرے، تو اس نے کہا کما یقف شحیح فقد خاتمہ فی الترب، فقد خاتمہ فی الترب یا فی التراب. اس بخیل شخص کے کھڑے ہونے کی طرح حیات میں، اس بخیل کے کھڑے ہونے کی حیات میں جس کی انگوٹھی، قیمتی انگوٹھی، مٹی میں ضائع ہو گئی ہو. کہتے من کان یوفق الى تصویر حال الذاہل المتحیر المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان الى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحیح فقد في التراب خاتما ثمینا. کسے توفیق مل سکتی تھی کہ ایک حیران، پریشان، غمزدہ، سر کو جھکائے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ اضطراب کی حالت میں، دہشت کی حالت میں، پریشان کن حالت میں چکر کاٹتے ہوئے شخص کی حالت کو اس بخیل شخص کی حالت سے تشبیہ دے جو مٹی میں اپنی قیمتی سونے کی انگوٹھی ضائع کر چکا ہو. کس کو یہ تشبیہ سوچ سکتی تھی؟ کہتے ہیں وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نُورِدَ لَكَ أَمْثِلَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ لَطَارَ الْكَلَامِ. اس طرح کی تشبیہیں اگر ہم چاہیں تو ڈھیر ساری پیش کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ لوگوں کا درس رہ جائے گا. اس لیے
इन्हीं मिसालों पर गुफ्तगू को समेट लेते हैं। तो ये है तशबीह की बलागत, मिन हैथु मबलगु तराफती व बुअद मरमाह, मिन हैथु मबलगु तराफती व बुअद मरमाह व मिक़दार मा फीही मिन ख़याल। ये तशबीह की बलागत है उसकी उम्दगी के एतबार से और उसके मकासिद की दूरी के एतबार से, यानी बुअद मकसद के एतबार से, और उसके अंदर जो तख़य्युल पाया जाता है इसके एतबार से। लेकिन तशबीह की बलागत जहां उसकी तराफत और उम्दगी और मुशब्बा और मुशब्बा बिही के दरमियान दूर की मुशाबहत कायम करने में होती है, और जितनी दूर की मुशाबहत होगी उसके एतबार से तशबीह के अंदर उम्दगी आती है, वहीं तशबीह की बलागत का दूसरा पहलू कहां से आता है? उसके ज़ाहिरी स्ट्रक्चर से, उसके ज़ाहिरी स्ट्रक्चर से। अब उसकी तरफ आते हैं। कहते हैं अम्मा बलागतुहु मिन हैथु सूरतुल कलामिय्या अल्लती युदअ फीहा अयदन, अम्मा बलागतुहु मिन हैथु सूरा, कहते हैं उस तशबीह की बलागत उसके कलामी स्ट्रक्चर के एतबार से, ज़ाहिरी शक्ल के एतबार से जिसमें वो रखी जाती है, तो इस एतबार से भी तशबीह के दर्जात है। जैसा कि आपने पढ़ा, कहां पर पढ़ा? अरकान तशबीह के एतबार से जो तशबीह की किस्में हैं कि जिसमें सारे अरकान तशबीह जिक्र कर दिए जाएं, वो तशबीह सबसे घटिया दर्जे की होती है। फिर वजह तशबीह या अदात तशबीह दोनों में से किसी एक को हज़फ कर दिया जाए तो तशबीह का दर्जा एक दर्जा ऊपर हो जाता है। और तशबीह का सबसे आला दर्जा वो है कि जिसमें वजह तशबीह अदात तशबीह दोनों को गिरा दिया जाए, जिसको तशबीह बलीग कहा जाता है। तो तशबीह मुरसल, तशबीह मुजमल, तशबीह मुफस्सल, तशबीह मुअक्कद, ये सारी तशबीहात की किस्में आपने पढ़ी हैं। तो तशबीह मुअक्कद मुजमल, जिसको तशबीह बलीग कहा जाता है, अपने ज़ाहिरी स्ट्रक्चर के एतबार से सबसे आला दर्जे की मुबालगा वाली तशबीह उसको माना जाता है स्ट्रक्चर के एतबार से। उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं अम्मा बलागतुहु मिन हैथु सूरतुल कलामिय्या अल्लती युदअ फीहा अयदन, कहते हैं कि तशबीह की बलागत उसके ज़ाहिरी उसके कलामी शक्ल के एतबार से जिसमें वो रखी जाती है, तो सबसे कम तर दर्जे की तशबीह वो है जिसके सारे अरकान जिक्र कर दिए जाए। फ़अक़ल्लु तशबीहाति मर्तबतन फिल बलागति मा ज़ुकिरत अरकानुहु जमीउहा, जिसके सारे अरकान यानी मुशब्बा, मुशब्बा बिही, अदात तशबीह, वजह तशबीह, चारों जिसके अंदर जिक्र कर दिए जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर कहें ज़ैदुन कल असदी फि शुजाअती, ये सबसे कमतर दर्जे की तशबीह है। लिअन्न बलागत तशबीह मबनिय्यतुन अला इद्दिआई अन्नल मुशब्बह ऐनुल मुशब्बह बिही, इसलिए कि तशबीह की बलागत का इन्हिसार इस पर है, इस दावे पर है कि मुशब्बा ही ऐने मुशब्बा बिही है। तो अदात तशबीह का मौजूद रहना या वजह तशबीह का मौजूद रहना, दोनों का एक साथ मौजूद रहना या दोनों में से किसी एक का मौजूद रहना, इस दावे के दरमियान, इस दावे की तकमील में रुकावट बनते हैं। जब सिर्फ अदात तशबीह को हदफ कर दिया जाए या सिर्फ वजह तशबीह को हदफ कर दिया जाए, इर्तफ़अत दरजतु तशबीह फिल बलागत क़लीलन, तो बलागा में तशबीह का दर्जा एक गुना बुलंद हो जाता है। इसलिए कि इन दोनों में से, अदात तशबीह और वजह तशबीह, इन दोनों में से किसी एक का हदफ करना मुशब्बा और मुशब्बा बिही के एक होने के दावे को किसी न किसी हद तक पुख्तगी दे देता है। और तशबीह की किस्मों में से सबसे ज्यादा मुबालगे पर मबनी तशबीह वो तशबीह है जिसे तशबीह बलीग कहा जाता है, इसलिए कि उसके अंदर अदात तशबीह और वजह तशबीह दोनों को हज़फ कर दिया जाता है। लिहाजा उसके अंदर मुशब्बा ही यानी मुशब्बा भी है, ये दावा पुख्ता तरीन शक्ल में पाया जाता है। लिअन्नहु मबनियुन अला इद्दिआई अन्नल मुशब्बह वल मुशब्बह बिही शैउन वाहिदुन, इसलिए कि उसका इन्हिसार इस पर है, इस दावे पर है कि मुशब्बा मुशब्बा बिही एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं हैं। तशबीह की बलागत पर गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, लेकिन इस सबक में दो चीजें इन्होंने कही थी कि बताएंगे, एक तशबीह की बलागत और एक मशहूर तशबीहात क्या है। मशहूर तशबीहात क्या है?
یہاں سے انشاءاللہ ہم مشہور تشبیہات کو پڑھیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کا درس میں یہیں پر ختم کر دوں تاکہ آپ لوگوں پر زیادہ گرا نہ گزرے. یہاں سے انشاءاللہ مشہور تشبیہات کیا ہیں عرب میں، قدیم قدماء عرب کے اندر، اور پھر بعد کے جو مشہور ادباء اور شعراء گزرے ہیں ان کے یہاں، اس کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں مکمل کریں گے. آج جتنی باتیں بتائی گئی ہیں پورے درس میں، ان میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کہیں کوئی چیز گنجلک رہ گئی ہو، معقد رہ گئی ہو، پیچیدہ لگتی ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں. اب درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی مشائخ، سوال کے لیے اب آپ کے پاس وقت دیا جاتا ہے. وقت آپ کے سامنے ہے. تشبیہ مقلوب پر کوئی سوال ہو یا تشبیہ کی بلاغت جو ہم نے پڑھی، مشہور تشبیہات تو ابھی باقی ہے، لیکن تشبیہ کی بلاغت اس کی عمدگی کے اعتبار سے اور اس کے ارکان کے اعتبار سے، یعنی اسٹرکچر کے اعتبار سے اس پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے. تو اب ان دونوں باتوں پر جو پڑھی گئی ہیں، اس میں اگر کوئی استفسار ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. جی مشائخ. آپ اپنا مائک اپنے سے انمیوٹ کر سکتے ہیں. کریم اللہ، سلمان، حسن، نوشاد، ثناء اللہ، ارشاد وغیرہ وغیرہ. کوئی سوال آپ لوگوں کو پوچھنا ہے؟ درس واضح ہے؟ جی سر واضح. ارے اتنا واضح ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہاں حسن، کوئی سوال؟ نہیں شیخ، واضح ہے. واضح ہے. ثناء اللہ. جی شیخ. جی سر. ہاں کوئی سوال ہے؟ چلیں پھر، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر جی انشاءاللہ سر کل واضح ملاقات ہے. کرتے ہیں. ہاں انشاءاللہ کوئی سوال ہے؟ جی سر. ہاں نہیں ثناء سر اللہ، ویسے کوئی نہیں سوال ہے پوچھ رہے ہو؟ انشاءاللہ. نہیں سر. واضح ہے درس، واضح ہے کہ نہیں؟ جی سر. چلیں جی ٹھیک شیخ ہے. محترم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مشائخ. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کل پھر درس میں ملتے ہیں. آج درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.